السلام علیکم سامعین محترم، میں مخاطب ہوں آپ سے عباس زیدی اپنے یوٹیوب چینل سے زیدی آفیشیل 4100۔ میرا آج کا کنٹینٹ یا میرا ولاگ اپنے حلقے سے ہے، ایم پی اے کی کانسٹیٹوئنسی سے۔ میں مخاطب ہوں اس حلقے سے جہاں میں پیدا ہوں، اور میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ یہ تحصیل لیا اور ضلع لیا اس میں یہ واقع ہے۔ اور میں چوک اعظم سے بلانگ کرتا ہوں، چوک اعظم سٹی سے۔ اور تحصیل لیا جو ہے، اس کی 23 یونین کونسلیں ہیں ٹوٹل۔ پہلے تو یہ ایم پی اے کا حلقہ بہت بڑا تھا، اور یہ کوٹ سلطان جمن شاہ سے شروع ہو کر اور جنگ کے بارڈر تک چلا جاتا تھا دوسرے ضلع کی۔ لیکن پھر یہ اس میں ایک سیٹ کا اضافہ ہو گیا، جس کے ساتھ وہ علاقہ اندر سے نکل گیا، اور اب یہ لال آزار بھاگل سے شروع ہو کر نواں کوٹ تک پھر بھی کافی بڑا حلقہ ہے، اور جس میں کینڈیڈیٹس کو کافی سارا جو ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے، اور بہت لمبی اسٹرگل جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ تو سابقہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس جیتے ہیں، انہوں نے کافی کچھ چوک اعظم کے لیے کیا، سڑکیں، سولنگس، یہ وہ، کالج، اور یہاں پر بی ایس کی کلاسیں، ایم ایس کی کلاسیں پہلے نہیں تھیں۔ پھر اسی طرح پہلے کالج بھی نہیں تھا، انٹر کالج بھی نہیں تھا، کالج بن گیا یہاں پر، ہائی سکولز تھے۔ اور ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ لیے میں ہمارا جو ہے ایجوکیشن ریٹ وہ پنجاب لیول پر بہت زیادہ ہے، اور ہمیں فخر حاصل ہے کہ ہمارے شہر کے بچے جو ہیں، میرے خیال میں پنجاب کے مقابلے میں، لاہور کے مقابلے پہ جا رہے ہیں کہ ڈاکٹر لے لیں، انجینئر لے لیں، یا کسی بھی شعبہ میں تعلیمی میدان میں ہمارے بچے پیچھے نہیں ہیں۔ لیکن ان کو اب وسائل نہیں میسر آ رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا ایم پی اے ایسا ہو جو ان کی ضروریات کے مطابق، ان کی اسٹرگل کے مطابق ان کو تعلیم کے بعد اچھی ملازمت ان کی فراہم کروا سکے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو ایم پی اے، ہمارے کینڈیڈیٹس جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اپنا ملک شعیب امیر اوان ایک نوجوان خون ہے، یا سردار کیسر عباس مگسی، اور چودھری بشارت رندھاوا، طاہر رندھاوا، اور اسی طرح ملک ریاض احمد، اور چودھری یاسر خالد رانجھا صاحب، وہ بھی اس کنٹیسٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے جو ہے وہ مناسب سٹی کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، شہر کے اجتماعیت پہ کون کاربند ہے۔ اور جو ہمارے نیشنل اسمبلی کے امیدواران ہیں، ان میں ملک محمد رمضان بھلر لیا سے این اے کے امیدوار ہیں، اور ملک نیاز جکھڑ صاحب کے صاحبزادے وہ این ایس اے کے امیدوار ہیں، اور نون لیگ کی طرف سے صاحب اپنا پیر سید ثقلین شاہ بخاری صاحب قومی اسمبلی سے ٹکٹ ہولڈر ہے نون لیگ کے۔ اور اسی طرح دوسرے حلقے سے چوبارہ کے، وہاں پر صاحبزادہ فیضل حسن نون لیگ کے امیدوار ہیں، اور ان کے مقابلے میں سردار بہادر احمد خان سید، وہ قومی اسمبلی کی سیٹ پر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ اور دوسری جو دیگر کانسٹیٹوئنسی ہیں، لیا سٹی، وہاں پر امیدوار ہیں سردار غلام فرید میرانی، ایکس ایم این اے، پہلے وہ 85 میں ایم این اے بنے ہیں، پھر وہ مسلم لیگ کی جنہیں جو کہ اسمبلی میں انہوں نے اچھا اپنے ضلع کا نام روشن کیا۔ وہ اس وقت جو اپنا ہے چیئرمین ضلع کونسل بھی تھے، اور ایم این اے بھی تھے۔ اسی طرح صاحبزادہ فیضل حسن جو ہیں، وہ بھی ضلع کونسل کے سابقہ چیئرمین بھی تھے اور ایم این اے بھی تھے، دو سیٹوں پر یہ لوگ رہے ہیں۔
اور اسی طرح سردار شہاب الدین خان سید وہ اپنے واڑہ سیڑاں کے علاقے سے جو ہے وہ وہاں سے ایم پی اے کنٹیسٹ کریں گے، اور ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے سردار سجاد احمد خان سید وہ پی پی کے ٹکٹ پر کنٹیسٹ کریں گے، اور وہاں سے ان کے دوسرے حلقے میں جناب ملک وہ ریاض سامٹیا صاحب جو ہیں، ملک ریاض سامٹیا، ایک مضبوط نام وہ آ رہا ہے، جو انہوں نے گزشتہ بھی ریکارڈ ووٹ حاصل کیے تھے الیکشن میں، اور اس دفعہ بھی وہ اچھی دھوم دھام سے سامنے آ رہے ہیں۔ تو سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں اپنی اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہیں، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ قومی اسمبلی میں ہمارا مطالبہ ہے ان سے کہ ہمیں چوک اعظم کو سوئی گیس فراہم کی جائے، ہماری ضرورت ہے۔ اگر لیا میں سوئی گیس ہے، چوک منڈا میں ہے، اور پھر مظفر گڑھ ملتان میں ہے، تو ہم کوئی روس میں نہیں رہتے، نہ ہی ہم بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں۔ یہ 16 میل کا ٹکڑا ہے، یہ کراس کرتے ہوئے کون سا کوئی اتنا بڑا فلڈ آتا ہے کہ وہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ یا جیتنے کے بعد ایم این اے بات سنتا ہی نہیں ہے ہماری۔ تو یہ ہمارا اجتماعی مطالبہ ہے سارے کینڈیڈیٹ سے کہ جو بھی الیکٹ ہو وہ مہربانی کرے کہ اس وعدے کو پورا کرے کہ ہمیں خصوصی بیس پہ جو ہے وہ سوئی گیس کی سہولت پہنچائی جائے۔ ہمارا جنگل سکڑ رہا ہے اسی وجہ سے کہ لوگ باز نہیں آ رہے ایندھن کے لیے، لکڑی کا بے دریغ استعمال جو ہے وہ، حالانکہ باقی شہروں میں اب برائے نام رہ گیا ہے، لیکن یہاں پر ابھی تک اسی طرح سب کچھ وہی چل رہا ہے۔ تو میرا یہ کنٹینٹ جو ہے یہ میں اپنا فیس بک پہ بھی چڑھاؤں گا، اور یہ جو ہمارے صوبائی ہے دانشور کینڈیڈیٹس ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اپنی شہر کی عوام کے لیے، دیہی علاقوں کے عوام کے لیے کھاد جو ہے وہ ان کو دستیاب نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی بہتر حال سوچیں گے۔ اور پھر ایک بار نیشنل کی طرف جاؤں گا کہ یہاں پہ جب تک کوئی مل نہیں لگتی ہمارے ایریے میں تب تک کوئی بہتری کی صورتحال ممکن نہیں ہے۔ بے روزگاری کا جو سانپ ہے وہ نکل رہا ہے ہماری آبادی کو، ہمارے بچے بے روزگار پھر رہے ہیں ڈگریاں ہاتھوں میں لے کے، کوئی سموسے بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو ریکویسٹ ہے آپ نے ان جیتنے والوں سے مہربانی کریں گے کہ وہ عوامی نمائندگی کا حق ادا کرتے ہوئے لوگوں کا کہ حقوق جو ہے وہ لوٹائیں گے، اور وہی جو نعرہ ہے عوام کا ایک کہ روٹی کپڑا اور مکان، اور آج کل تو سچ مچ اس کا اتنا کال پڑ گیا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان کا کہ لوگ بجلی کے بلوں پر ہی خود سوزیوں پر جو ہے مجبور ہوئے پڑے ہیں۔ تو اس پہ بھی روشنی ڈالی جائے کہ یہ جو ہے آئی ایم ایف کے چنگل میں اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ آگے آئے، اور بڑے سائز پہ جو ہے وہ اگر سولر سسٹم بنا کے اپنے لانچ کر دیں تو میرا خیال ہے کہ اس استاد سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور جان چھوٹ سکتی ہے عوام کی۔ اور گورنمنٹ پنجاب نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تحصیل چوبارہ میں سولر کا، پتہ نہیں وہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، پر یہ ان سے اپیل ہے کہ اتنا جو خرچ کرنا کہ 10-20 کروڑ روپے جو ہے وہ الیکشن کے اوپر خرچ دیتے ہیں یہ لوگ، تو اسی حساب سے کوئی ایسا سیٹ اپ جو ہے وہ بھی کھڑا کر دیں، اس میں بھی ان کو اچھا خاصا خاطر خواہ منافع بھی ہوگا اور عوام کے مسائل بھی کم ہوں گے کہ ہمیں اس بوجھ سے نجات مل جائے گی۔ دوسرا یہ تعلیمی طور پہ، اور یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کی مکمل طور پہ اس کو ختم کیا جائے کہ جو پرائیویٹ جاتا ہے وہ اپنے پیسے بھرے، اور جو سرکاری اسپتال میں جاتا ہے اس کو سرکاری پروٹوکول ملے، کہ جیسے پہلے سرکاری نظام تھا۔ وہ جو میاں صاحب نے یہ کارڈ جاری کیا تھا، بعد میں عمران خان نے اس پہ اپنا ٹھپا لگا دیا، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شروع کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے شروع کیا، حالانکہ یہ دونوں نے غلط کیا کہ سرکاری سرکاری تھا، پرائیویٹ پرائیویٹ تھا، جو پیسے والا ہے وہ پرائیویٹ میں جائے اور جو غریب آدمی ہے وہ سرکار میں جائے، اور اس کو آپریشن اور میڈیسن وغیرہ وہاں پہ مفت ملے۔ ہر پاکستانی شناختی کارڈ ہولڈر کا
हक है उसे कि उसको खसूसी मुराद जो है वो हुकूमत फराहम करे, क्योंकि हम पाकिस्तानी टैक्स देते हैं। इसलिए नहीं देते कि बीच में से 100 आदमियों में से 20 को जो है वो हेल्थ कार्ड इशू कर दें और 80 आदमी जो है वो ज़लील ख्वार हों। ये कोई तरीका कार नहीं है। हर पाकिस्तानी जो टैक्स देता है उसका हक है कि वो सेहत तालीम अपना हुकूमत से वो मांग सके और हुकूमत को देना चाहिए। तो फ़िलहाल कैंडिडेचर जो है वो मैं इसके बाद फ़र्दन तमाम उम्मीदवारान के पास हाज़िर होऊंगा अपने यूट्यूब चैनल ज़ैदी ऑफिशियल्स 4100 के साथ, कि उनके जो अगराज़ व मकासद हैं, उनके मैनिफेस्टो, उनके मंशूर, कि वो क्या चाहते हैं, क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं, कि वो जीतेंगे तो क्या करेंगे। मैं सबके दरवाज़े पे हाज़िरी दूंगा। अलग अलग जो नेशनल असम्बली के हैं कैंडिडेट्स आज़ाद हैं या कोई टिकट होल्डर हैं उनके पास भी, और जो सूबाई असम्बलीज़ में हैं, जो करोड़ में हैं, लिया में, चौबारा में या चौकाज़म में, सबके पास मैं हाज़िरी दूंगा और सबके मैनिफेस्टो आपके सामने जो है वो रखूँगा आवाम के। और आवाम उम्मीद है बेहतर इंतखाब करेगी कि हमें मुनासिब और अच्छा कैंडिडेट कौन है कि जिसको वोट दिया जाए। तो हम इंतज़ार करते हैं मज़ीद कि इनके मैनिफेस्टो, इनके क्या हैं, इनके इरादे क्या हैं और ये असम्बली में जाकर हमारे लिए क्या करना चाहते हैं। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जा चाहूँगा, आपका अब्बास सैदी। और याद रखिएगा और प्लीज़ मेरा चैनल यूट्यूब का सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं नई नई अपडेट्स आपके लिए भेजता रहूं और आप मुस्तफ़ीज़ होते रहें और हम एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें। जैसा कि आज 25 दिसंबर का दिन है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेट ऑफ बर्थ है। हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं बाबा कौम को, और साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनका आज जन्मदिन है, और उस हवाले से हम तमाम मसीही भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ जा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।